بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر ٹیلنٹ اور نالج کے سامعین، سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج بدھ ہے، 17 ذکر 1444، 7 جون 2023 اور 24 جیٹھ 2080۔ آغاز کرتے ہیں فرمان الہی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فتح کے یہ قرآن پاک کی 48ویں صورت ہے اور اس کا ترجمہ 1 سے لے کے 4 آیت تک کا میں کرنے جا رہی ہوں۔ اے محمد، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح و صاف، تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے پہ چلائے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے بے شک۔ آغاز کرتے ہیں نیوز ٹائم کا۔ سب سے پہلے وزیر اعظم کا بیان ہے کہ بازار رات 8 بجے بند ہوں گے۔ سالانہ $1 ارب کی بجٹ توانائی بچت اور توانائی کے شعبے کی اصلاحات کو بجٹ کا حصہ بنانے کا فیصلہ قومی اقتصادی کونسل نے منظوری دے دی ہے۔ روزگار کے مواقع بڑھائے جائیں گے، مہنگے درآمدی ایندھن پر انحصار کم کیا جائے۔ سابق حکومت کی تباہی کے باوجود 1 سال کی محنت سے معاشی استحکام آیا ہے، یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اہم خبروں میں چیف جسٹس انکوائری چلنے دیتے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، یہ عطا تارج نے یہ کہا ہے۔ تاجر رہنماؤں نے توانائی بجٹ منصوبہ مسترد کر دیا ہے، اور فرح گوگی اور اس کے شوہر حسن جمیل گجر کے نام 117 اکاؤنٹس کا انکشاف ہوا ہے۔ دفاعی اداروں پر حملے پلاننگ میں شاہ محمود شامل نہیں ہیں، جاوید لطیف یہ کہہ رہے ہیں۔ امریکی کمپنی بھارت میں ملٹری طیاروں کی انجن تیار کرے گی، اور قومی اقتصادی کونسل میں شرکت نور محمد برطرف۔ اس کے علاوہ ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے، پہلے آڈیوز پر ججز کی تصدیق کروا لیتے ہیں، یہ چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم IMF کے شرائط کے مطابق آئندہ بجٹ کے خواہاں ہیں، اور کوئٹہ عمران خان کے خلاف غداری کیس کا مدعی وکیل عبدالرزاق شر جو ہے وہ قتل ہو گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ترین نئی پارٹی بنا سکتے ہیں، نہ کوئی نیا عہدہ۔ وکیل تحریک انصاف نے یہ کہا ہے۔ PS پروجیکٹس شروع، مفلوج افراد کا فوری علاج ہوگا۔ انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، شاہ محمود اڈیالہ جیل سے رہا۔ اور 2 ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے، یہ تبھی ہوں گے جب میں کرواؤں گا، یہ زرداری نے کہا ہے۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں طوفانی بارش، یالہ باری، باپ بیٹے سمیت 3 جاں بحق ہو گئے۔ معین صلاحی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ جو ہے وہ درج کروا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 9 مئی کو احتجاج نہیں، شرکتی اور بغاوت تھی جس کی معافی نہیں ہے، یہ وزیر داخلہ نے کہا ہے۔ پاورفل نواز شریف، ان کی مرضی سے فیصلے ہو رہے ہیں، اعتزاز احسن یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پاکستانی مصنوعات کی امریکی منڈیوں میں بڑی ڈیمانڈ ہے، یہ امریکی قونصل جنرل نے کہا ہے۔ پرنس آف بہاولپور نے بھی PTI سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ آئندہ بجٹ میں تعلیمی ایمرجنسی لگائی جائے، APPSF کا مطالبہ ہے۔ الیکشن کب ہوں گے یہ اللہ کو ہی معلوم ہے، گورنر KPK نے یہ کہا ہے۔ پولیس سروس میں نوجوان افسران کی شمولیت خوش آئند ہے، یہ گورنر پنجاب نے یہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ شہباز گل کے ناقابل ضمانت گرفتاری جاری ہو گئی ہے، 26 جون کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ پاکستان بار سپریم کورٹ بار کی وکیل عبدالرزاق شر کی قتل کی مذمت کی ہے، ہارون رشید عابد نظامی نے۔ عمر ایوب کے گھر چھاپہ، ہائی کورٹ کے درخواست گزار کو دستاویز فراہم کرنے کی ہدایت۔
پی ٹی آئی کا بیانیہ مرشد کی زیر نگرانی بنتا ہے فردوس عاشق اوان۔ اس کے علاوہ اسپورٹس نیوز میں افریدی پاکستان کا ہائبرڈز ماڈل مسترد کرنے پر بھارت جو ہے وہ برہم ہے، اور امریکہ میں رضوان سڑک پر نماز پڑھنے اور اذان دینے کی ویڈیو جو ہے ان کی وہ وائرل ہو گئی ہے، اور گجرانوالہ میں 6ویں نیشنل ماس ریسلنگ چیمپئن شپ کا انعقاد، اور آئی سی سی میئر پلیئر آف منتھ نامزدگیاں بابر اعظم شامل ہے، اور بنگلہ دیش کے نجم الحسن شیخو اور آئرلینڈ کے ہیری ٹیکنیکر کو بھی نامزد کیا گیا ہے، اور ملک لبرلزم کی طرف نہیں دین اسلام کی طرف جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے کے الیکٹرک کی نج گاڑیوں کا کیس نمٹا لیا ہے، اور جہانگیر ترین گروپ میں مزید 3 ارکان اسمبلی کا شمولیت کا اعلان۔ وکیل کے لیے قانونی پیشے کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے پروگرام ضروری ہے، وزیر قانون یہ کہہ رہے ہیں، اور چیف جسٹس سے ارشد شریف اور عمران ریاض کا پوچھنا چاہیے، تجزیہ کار نے یہ کہا ہے، اور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نگران حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اور شہر کی خبروں میں کچھ یوں شامل ہے کہ کچھ حادثات، اور عید الاضحیٰ پر جانوروں کے 191 سیل پوائنٹس قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اورنج میٹرو ٹرین شہر کا کلچر بدل رہی ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات نے یہ کہا ہے، ہر دوسرا شخص وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے، ڈاکٹر جاوید اکرم نے یہ کہا ہے، اور اس کے علاوہ مصطفیٰ آباد، مانگا منڈی، شادرہ اور دیگر علاقوں میں 14 ڈاکے اور 10 گاڑیاں چوری ہونے کا بتایا ہے پولیس نے۔ اس کے علاوہ 3 شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹس جلد مکمل ہو جائیں گے، اور ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق۔ مسلم ٹاؤن میں ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، اور داتا صاحب اور وادت روڈ کے علاقوں میں 2 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، اور شہر کی کچھ خبروں میں یہی ہے۔ لاہور پولیس کے 245 پولیس افسروں اور اہلکاروں کی ترقی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ افغانستان کا بم دھماکہ، یہ انٹرنیشنل خبروں میں ہے۔ افغانستان کا بم دھماکہ، ڈپٹی گورنر سمیت ڈرائیور سمیت جاں بحق 6 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ داعش کمانڈر سمیت 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں پشاور، باجوڑ اور سوات میں آپریشن کے دوران، اور اس کے علاوہ سیاسی استحکام ہی معاشی اور اقتصادی استحکام کا باعث بن سکتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید۔ اور پشاور ہائی کورٹ منگورا بینچ نے 3 ایم پی او کے وارنٹ گرفتاری کالعدم قرار دے دیے ہیں۔ حکومت بجٹ میں اشیائے خورد و نوش کی قیمتوں میں 50% کمی کرے، یہ سراج الحق نے کہا ہے، اور اس کے علاوہ سیاسی ڈائری تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کا انجام بڑا سوالیہ نشان، اور زیر تعمیر کثیر منزلہ عمارت سیل کرنے کے آرڈر پر حکم میں توثیق کی ہے۔ بھارت ٹرین حادثہ، نوجوان مردہ خانے سے زندہ نکل آیا۔ امام مہندی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ملزم گرفتار ہو گیا، اور سوات و گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے و شدت جو ہے 4 اور نئی انڈسٹری لگانے کے لیے اجازت نامہ کی پابندی ختم کی جائے، یہ تاجر برادری نے یہ کہا ہے۔ ڈیمز کی بروقت تعمیر میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں، یہ خورشید شاہ نے کہا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ کلاسیفائڈ پیج جو ہیں وہ آج 4 ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ آج کالمز جو ہیں وہ نہیں ہیں، اور ادویات کی قیمتوں میں اضافہ
بوجھ غریب مریضوں پر آ پڑا ہے۔ حکومت نے 49 نئی متعارف ہونے والی ادویات کی قیمتوں کا بھی تعین کر دیا ہے۔ اور منظور وٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں کی پی ٹی آئی والوں سے تعلقات نہیں ہیں، واپس آ گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لندن میں پاکستانی طالبہ حنا بشیر کے قتل کی سماعت کا آغاز ہو گیا ہے۔ تاوان کے لیے اغوا کرنے والا نوجوان کچے کے علاقے میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اور ہائی کورٹ لاہور بشرا بی بی کی گرفتاری روکنے کا فوری حکم دینے کی استطاعت مسترد ہو گئی ہے۔ حکومت کا ملک گیر سطح پر ہیپاٹائٹس سی کی اسکریننگ کا فیصلہ۔ اور لاہور ہائی کورٹ عمران خان، شیخ رشید اور سراج الحق کی نااہلی کے لیے رجسٹرار آفس سے درخواست پر اعتراض عائد کرنے کی وجوہات طلب کر لی گئی ہیں۔ اور چیف جسٹس لاہور نے نئے عدالتی بلاک کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اعتزاز احسن یہ کہہ رہے ہیں کہ پاورفل نواز شریف ان کی مرضی سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے اعتزاز احسن صاحب کا۔ جی امید ہے کہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ملک پاکستان میں اور کچھ بیرون ممالک میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو بیرونی شر سے اور اندرونی شر سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ نیو خبروں کے ساتھ حاضر ہوئیں گے۔ اللہ حافظ۔